नजरों में समाए हैं अनवार जहांगीरी, अल्लाह दिखाए फिर दरबार जहांगीरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल हय्यु हुवर रहमान हुवल मुर्शिद। ज़ियारत दरबार शरीफ। अक्सर राह मुर्शिद में ऐसा भी मुकाम आया, हम थक के जहाँ बैठे खुद उनका पयाम आया। सफ़रनामा हुजूर महबूबुल औलिया सनदुल अस्फिया शेखुल मशाइख सैयदना मौलाना हज़रत ख्वाजा सूफी लियाकत हुसैन शाह उर्फ मुन्ने मियाँ साहब किबला मदजिल्लाहुल आली सज्जादा नशीन दरगाह मुअल्ला हस्ने अजीज़ी मुर्शिद नगर कस्बा बेसौरी शरीफ तहसील मिलक जिला रामपुर यूपी अल हिंद। हस्बुल इरशाद हज़रत सूफी जावेद हसन शाह लियाकती अजीज़ी हसनी जहांगीरी नायब सज्जादा नशीर दरगाह हसनी अजीज़ी। तरतीब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी सूफी डॉक्टर मोहम्मद असलम शाह लखनवी रज़ाकी हसनी। पेशकश मुहिब्बुल फ़ुक़रा सूफी सैयद मोहम्मद मोइन कासमी नवाबी लियाकती जहांगीरी दहलवी। सपासे हकीकत ब मिर्ज़ा खल बया लब्बै के गुया बिल यकीन कौकब अगर काबा न दी दस्ती बखाके हिंद बीन ईज़ा। दरगाह शरीफ शेखुल आरिफीन सैयदना हज़रत मौलाना मोहम्मद मुखलिसुर रहमा जहांगीर शाह फ़ख्रुल आरिफीन हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल हई क़द्दस सिर्रहु चाटगाम बांग्लादेश। बसर तसाया फ़गन फैज़ान रब्बे जुलमनन बर रुख्ते अफ़ज़ाइश बस्ताने रंगे पंजतन। औलिया राबस्तुवी महबूब ऐज़ाने अजीज़ मन बतु मंसूब करदम गुलशने ख्वाजा हसन। दरगाह सुल्तानुल औलिया हज़रत ख्वाजा सूफी मोहम्मद हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह मुर्शिद नगर बेशौरी शरीफ मिलक रामपुर। महबूबुल औलिया हज़रत ख्वाजा सूफी लियाकत हुसैन शाह उर्फ मुन्ने मियाँ साहब किबला मदजिल्लाहुल आली मरकज़ विलायत दरबार शरीफ मिर्ज़ा खल में। पेशकश पीरज़ादा सूफी जावेद हसन शाह लियाकती अजीज़ी हसनी जहांगीरी नायब सज्जादा नशीर दरगाह मुअल्ला हसनी अजीज़ी मुर्शिद नगर बेसौरी शरीफ तहसील मिलक जिला रामपुर यूपी अल हिंद। अस नकीबुल आरिफीन रज़ाकी मियाँ हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर हाफिज़ कारी सूफी मोहम्मद कासिमुर रज़ा शाह साहब किबला हसनी जहांगीरी खाकी बिसलपुरी पीलीभीत मदजिल्लाहुल आली सज्जादा नशीर दरबार महबूबुल आरिफीन व डायरेक्टर रूहानी दायरा अल मारिफ खानकाह रज़ाकिया हसनिया अबुल उलाया जहांगीरिया सूफी नगर मोहल्ला कसाबान पीलीभीत शरीफ यूपी। अज मुफक्किर इस्लाम सयाह अरब व अज़म साहिब कलम मौलाना कारी डॉक्टर सूफी मोहम्मद असलम शाह लखनवी रज़ाकी हसनी कादरी चिश्ती अबुल उलाई जहांगीरी। डायरेक्टर दायरा इरफान एडिटर अखबार तंबी 79T ऐश पाक मास्टर कन्हैया लाल रोड शहर लखनऊ यूपी अल हिंद। मुख्तसर तारुफ दरबार शरीफ सिलसिला आलिया जहांगीरिया के मरकज़ अकीदत का नाम दरबार शरीफ है जो बमकाम मिर्ज़ा खेल तहसील सतकानिया जिला चाटगाम बांग्लादेश में वाक़ है। वजूदी तौर पर इस दरबार शरीफ के सरबराह आला जहांगीर अव्वल हज़रत शेखुल आरिफीन मुफीदुल औलिया हज़रत अल्लामा मौलाना मौलवी मुफ्ती ख्वाजा सैयद मोहम्मद मुखलिसुर रहमा शाह इमदादी मुनमी अबुल उलाई नक्शबंदी कादरी सोहरावर्दी चिश्ती कलंदरी फिरदौसी इस्लामाबादी सादात फातिमी क़द्दस सिर्रहुल अजीज़ नूरुल्लाह मरकदहू हैं। लक़ब जहांगीरियत का उरूज़ आपके पीर मुर्शिद हज़रत गौसुल आलम शहनशाह विलायत हज़रत अल्लामा मौलाना ख्वाजा सैयद मोहम्मद इमदाद अली शाह मुनमी महदबी भागलपुरी क़द्दस सिर्रहू ने ब इशाराह गायबी आपको जहांगीर शाह का लक़ब इनायत फरमा कर सिलसिला जहांगीरिया की बुनियाद रखते हुए इरशाद फरमाया था कि अभी तक तो तमाम सलासील अपने अपने कामों की वजह से अपने अपने नामों से मशहूर हुए, लेकिन अब हमारे सिलसिला आलिया कादरिया चिश्तिया कलंदरिया फिरदौसिया अबुल उलाया मुनमिया महदविया का जहांगीरी नाम से उरूस होगा। चुनांचे जैसा हुजूर गौसुल आलम क़द्दस सिर्रहुल अजीज़ ने इरशाद फरमाया था वैसा ही ज़हूर पजीर भी हुआ। मजह वहदत पाते हैं मुरीदान जहांगीरी जिधर देखो नजर आते दीवान जहांगीरी। मुहिब्बे मुस्तफ़ा असहाब अहले बैत का शैदा खुदा वाला बनाते हैं फ़कीरान जहांगीरी। अल मुख्तसर ये है कि हज़रत शेखुल आरिफीन जहांगीर शाह क़द्दस सिर्रहू के विसाल शरीफ के बाद आपके लख्त जिगर नूर नज़र और जानशी हुजूर फ़ख्रुल आरिफीन
حضرت علامہ مولانا خواجہ سید محمد عبدالحی شاہ جہانگیری ثانی قدس سرہ شہودی طور پر تمام جہاں میں فیضان جہانگیری کو پہنچانے کے مقتدا بن کر چھا گئے۔ دیگر سلاسل کی طرح بحمدللہ آج تمام جہاں میں سلسلہ عالیہ جہانگیریہ کو بھی امتیازی مقام حاصل ہے۔ ہوا یہ کہ آپ کی بارگاہ کے تربیت یافتہ خلفائے کرام ہر ملک کی طرف رواں دواں ہوئے، بالخصوص ہندوستان کی طرف بھی آپ کی کرم فرمائی سے دربار شریف سے بہت سے حضرات نسبت پاکی جہانگیری کے پیکر بن کر مختلف اضلاع کی طرف تشریف لائے اور اس نعمت پاک سے بندگان خدا کو مستفیض فرماتے رہے۔ جہانگیریت برصغیر کے آفاق میں مگر عالمگیر پیمانے پر جس قدر روحانی کام حضور افضل المجاہدین اسد جہانگیر حضرت سیدنا خواجہ صوفی محمد نبی رجا شاہ بسوری شم لکھنؤ قدس سرہ العزیز کے بعد آپ کے جانشی حضور سلطان العاشقین بدر الاولیاء حضرت علامہ سید خواجہ صوفی محمد عنایت حسن شاہ جہانگیر بسوری قدس سرہ کے خلیفہ اعظم امام المرشدین حضور سلطان الاولیاء سیدنا حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ جہانگیر بسوروی قدس سرہ کے ذات والا صفات سے ہوا وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ چنانچہ حضرت فخر العارفین قدس سرہ نے اپنی سیرت مبارک میں جس آفتاب جہانگیری سے متعلق پیشن گوئی فرمائی ہے، حقیقت میں طریقت کے وہ آفتاب آپ ہیں۔ دنیا میں جدھر بھی جائیں گے آپ کو حضور سلطان الاولیاء قدس سرہ کے تربیت یافتہ خلفائے کرام کے ذریعے حسن جہانگیر لباس صوفیانہ زیب تن کیے ہوئے یا صرف تاج حسن جہانگیری اوڑھے ہوئے غلام نظر آئیں گے۔ یہاں پر یہ شعر مناسب معلوم ہوتا ہے: میم زیبدت اگر با فقیر عطا کنی اور نگے بادشاہی و تاز ابو الاولائی، مرکز جہانگیریت بسوری شریف میں۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے ہندوستان میں مرشد نگر بسوری شریف ابو الاولائی جہانگیری کا عہد حاضر میں وہ روحانی مرکز ہے جس کو تبلیغی اعتبار سے انفرادی مقام حاصل ہے۔ حسنی دعوت کا اسلوب آپ کے طریقہ تبلیغ میں اخلاق محمدی کا سراپا نظر آتا ہے، جس میں سخاوت، مروت، خیرخواہی، ہمدردی، ملنساری، عاجز انکساری کے ساتھ ساتھ مساوات اسلامی کے آپ دائی تھے۔ غم خواری اور غم گساری بلا امتیاز مذہب و ملت آپ ہر ایک طبقے کے غم خوار اور غم گسار بن کر بندگان خدا کے قلوب پر حکومت کیا کرتے تھے، اور یہی عالم آپ کے صاحب نسبت خلفائے کرام اور خاص طور پر آپ کے ہمشیر زادہ اور جانشینی حقیقی شہید ملت حضرت عزیز الاولیاء سیدنا خواجہ صوفی عبدالعزیز شاہ حسن جہانگیری بسوری قدس سرہ کا تھا۔ عزیز الاولیاء اور نسبت کاملہ میری اس گفتگو کی شہادت کے لیے آج بھی حسنی عزیزی غلاموں کا ایک بہت بڑا حلقہ موجود ہے، جن میں بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں جو صاحب دل اور صاحب نظر بھی ہیں۔ میں نے ایسے ہی حضرات کی زبان خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ حضرت عزیز الاولیاء قدس سرہ کو بھرپور نسبت حاصل تھی۔ عزیز الاولیاء نسبت حسنیہ کے تکمیل کار، یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر غلامان حسنی جہانگیری حضور عزیز الاولیاء قدس سرہ کی ایک لمحے کے لیے توجہ عینی فرمانے پر اس نعمت عظمیٰ کی حقیقت سے روشناس ہوئے، اور بہت سے حسنی جہانگیر غلام ایسے بھی تھے جن کے اندر معمولی قسم کا اپنے مرشد سے لگاؤ یا تعلق تھا، مگر واہ جانشین سلطان الاولیاء آپ کی عنایت اور مہربانی سے وہ لوگ بھی اپنے مقصد میں تکمیل کی منزل تک فائز المرام ہوئے کہ جن کی طبعی صلاحیت اس مرحلے کو طے کرنے میں پوری طرح معاون نہیں ہو سکتی تھی۔ محبوب الاولیاء اور عام قبولیت و مرضعت آپ کے عہد جانشی حضور محبوب الاولیاء شیخ المشائخ سیدنا حضرت خواجہ صوفی لیاقت حسین شاہ عرف منی میاں قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ آپ کے جانشینی حقیقی اور سزادہ نشی ہیں۔ پروردگار عالم نے آپ کے اندر حسن عزیزی جہانگیر نسبت کو اس طرح منتقل فرمایا ہے کہ دونوں دور کے مریدین ہو یا متقدین مخلصین ہو یا محبین خلفائے کرام ہو یا مشائخ انام صوفیاء اعظام ہو یا علماء ذی احترام شعراء خوش کلام ہو یا سزادگان پیر زادگان ہو یا مخدومین، ان کا تعلق سلسلہ عالیہ جہانگیر ابو الاولیاء سے ہو یا کسی دوسرے سلاسل سے وقتی طور پر ہو یا دائمی،
ख्वाह वह किसी मकतबे फक्र से मुतालिक हो, आप सभी के कदरदान होते। हर आने वाले के लिए अखलाके मोहम्मदी का एक बेहतरीन नमूना बन जाते हैं। सभी से बेलौस मोहब्बत करते हैं और अगर किसी को मुतफक्कर और परेशान देखते हैं तो उसके लिए समीम कल्ब से दुआगो होते हैं। इस मौके पर अहलुल्लाह की पाकीज़ा जिंदगी सामने आ जाती है। अक्सर आप ये शेर पढ़ते हैं कि इनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। महबूबुल औलिया तसर्रुफ हसनी व अजीजी का मंजर कामिल। आप बिलाशुबा हजरत अजीजुल औलिया कद्दसा सिर्रहू के हकीकी जानशी और हुजूर सुल्तानुल औलिया कद्दसा सिर्रहू के मसनद नशी हैं। आपने इस सिलसिले आलिया के निज़ाम को अपने हाथों में लेने के बाद जिस खुलूस और दिल जमई के साथ अंजाम दिया है वह हकीकत में उन दोनों बुजुर्गों का ही तसर्रुफ है। तबलीगी कामों के अलावा आपने तामीरात की तरफ सजादा नशीनी के कुछ अरसे के बाद खुसूसी तवज्जो फरमानी शुरू कर दी थी। नामुकम्मल खानकाहों की तामीर व तकमील के अलावा खुद भी मजीद खानकाहों का इनाकाद शुरू कर दिया था। सिलसिले की उसअतें हत्ता कि आज मुर्शिदनगर बसौरी शरीफ के तामीरी कामों के अलावा खानकाह जहांगीरी हसनी अजीजी पीलीभीत शरीफ, खानकाह जहांगीरी हसनी अजीजी बकारीपुर जिला पीलीभीत, खानकाह जहांगीरी हसनी अजीजी गहलुया जिला पीलीभीत, खानकाह जहांगीरी हसनी अजीजी खजुरिया जिला लखीमपुर खीरी, खानकाह जहांगीरी हसनी अजीजी भीरा जिला लखीमपुर खीरी, खानकाह जहांगीरी हसनी अजीजी पलिया जिला लखीमपुर खीरी, खानकाह जहांगीरी हसनी अजीजी फरीदपुर जिला बरेली शरीफ, खानकाह जहांगीरी हसनी अजीजी मझवा जिला बरेली, खानकाह जहांगीरी हसनी अजीजी जंगतेरा जिला बरेली, खानकाह जहांगीरी हसनी अजीजी सादुल्लाहपुर शहर कानपुर, खानकाह साबरी जहांगीरी हसनी अजीजी पिराने कलिया शरीफ जिला हरिद्वार, खानकाह जहांगीरी हसनी अजीजी सरखेज जिला अहमदाबाद गुजरात, खानकाह हसनी अजीजी मौसूम महफिल खाना जहांगीरिया छोटा सोनापुर मौलाना शौकत अली रोड शहर मुंबई महाराष्ट्र की तकमील फरमा दी है और कहीं ये तामीर सिलसिला आज भी जारी व सारी है। लौहे शजराते तैयबात बतारीख 6 शव्वाल अल मुकर्रम 1417 हिजरी को सिलसिला आलिया जहांगीरिया के शजरात मुबारक को महबूबुल फुकरा जनाब सूफी सैयद मोहम्मद मुईन मियां काज़मी नवाबी लियाकती जहांगीरी दहलवी के जरिए उम्दा किस्म के सफेद संगमरमर पर कंधा करा के संगे स्याह के इस मुबारक व मसकूत काम को आरास्ता करके दरगाह मौला हसनी अजीजी मुर्शिदनगर बसौरी शरीफ में जानिब शर्क नस्ब कराया, जो थोड़ी ही देर में तमाम पिराने अज़ाम के शजराती तसलसल का मुशाहिदा कराने में मददगार साबित होता है। इल्मी उसअत इन कारहाय नुमाया के अलावा आपने तहरीरी कामों के इशाअत की तरफ भी गैर मामूली तवज्जो फरमाई है। चुनांचे आपके मंशा वाइमा के मुताबिक अशकाल व असगार पर नायाब किताब बनाम मसनवी गंजरास तर्जुमा खलीद एजाज के अलावा हुजूर सुल्तानुल औलिया कद्दसा सिर्रहू के सवाने उम्र शरीफ बनाम निगार यज़दान की इशाआत का अहम और अजीम काम अंजाम पजीर हुआ। इसके अलावा हसनी अजीजी कैलेंडर, नक्श कादरी अबुल उलाई, हुजूर पाक का खत, अक़वाल ज़री, फरमुदाते हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, पूरी स्टिकर्स और मुख्तलिफ किस्मों के नफीस नक्श व दिगर मज़ामीन वगैरह पोस्टर की शक्ल में छपवा कर मुख्तलिफ ज़बानों में फी सबीलिल्लाह तकसीम करने का सिलसिला भी जारी फरमाया। यह तमाम काम अपनी जगह है। इसके अलावा खानकाही तरबियत व तालीमात से आरास्ता और पैरास्ता खुलफाए कराम का एक बहुत बड़ा हल्का दुनिया के मुख्तलिफ शहरों की तरफ रवाना फरमा कर तबलीगी काम को तरक्की दिलाने का जो काम अंजाम दिया है वह भी लायक सताइश है। चल्ला कशी तरबियत का बुनियादी अमल आपने हसनी और अजीज़ी खुलफाए कराम के मशवरे पर हजरत अलहाज सूफी अहमद हसन शाह हसनी अजीज़ी जहांगीरी मदनी अलैहिर्रहमा मुंबई की निगरानी में नशिस्ते अरबाइन का खुसूसी चल्ला बतारीख 23 जिलहिज्जा 1400 हिजरी मुताबिक 2 नवंबर 1980 बरोज इतवार को
درگاہ حسنی کے جنوب میں حجرہ نمبر 28 میں شروع کیا تھا اور 1 صفر 1401 ہجری مطابق 11 دسمبر 1998 بروز جمعرات کو پورا کر کے اپنے پیران اعظام کے سنت کو زندہ کیا، جو ہم غلامان سلسلہ کی آخرت کے لیے سرمایہ نجات ہے۔ اسی طرح آپ کی ہماغیر کارکردگی تمام اہل محبت کے لیے لائق سخت افتخار ہے۔ حضور محبوب الاولیاء اسوہ نبوی و صالحین کا مرکہ۔ عہد حاضر میں آپ محبوب الاولیاء کے مبارک لقب سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ لاکھوں لاکھ غلامان حسن عزیزی کے درمیان آپ اپنے دور کے شیخ طریقت اور مرشد برحق ہونے کے باوجود اسوہ نبوی اور صالحین کے مطابقت میں مساوات، کسر نفسی، اشار، وسعت قلبی اور اعلیٰ ظرفی کے علم بردار ہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے پیران اعظام کے اس روحانی نظام کو دیکھنے والے رہنما کی تمام آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا فرما کر عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے سایہ عافیت کو غلامان سلسلہ پر تادیر قائم و دائم رکھے، آمین، بجائے حبیبی کریم علیہ تحیہ و تسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب الاولیاء اور سلسلہ عالیہ تاریخ کے آئینے میں منم محو خیال او نمی دانم کزا رفتم، شدم غرق وصال او نمی دانم کزا رفتم۔ تخلیق آدم کے ساتھ ہی ساتھ بنی آدم کی قلبی تطہیر، باہمی تعاون اور رب شناسی کا نظام حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کی شکل میں بمنشاء خالق کائنات قائم ہوا، جو انسانی معاشرے کے مختلف ارتقائی منزلوں میں حضرت شیش و نوح، یعقوب و یوسف، داؤد و سلیمان، یحییٰ و موسیٰ، ابراہیم و اسماعیل، اسحاق و عیسیٰ علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں اپنے مقاصد کی تکمیل کرتا رہا، لیکن عالمی سطح پر رب شناسی کا معاشرتی اعتدال پر مبنی نظام کامل لے کر جب خاتم المرسلین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تمام انبیاء سابقین علیہ السلام کی نبوتوں کی توثیق کر دی گئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ انسانی سماج کو دنیا اور آخرت کے لیے ایک قطعی راہ یعنی شریعت اور زیادہ تزکیہ یعنی طریقت کا اسوہ عطا فرمایا گیا، اور یہ صرف زبانی ہی نہیں بلکہ 23 سال کی عظیم جدوجہد اور بے شمار قربانیوں کے ساتھ ساتھ وحی ربانی کی نگرانی میں ایک بہت بڑا انسانی گروہ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شکل میں قیامت تک کے لیے اسوہ نبوت بنا کر انسانی معاشرے کے لیے بطور حوالہ اور مرجع تیار کر دیا۔ جنگ زندگی حیات مستقبی سے متعلق تعلیمات اور افکار نبوت کی ترجمانی پر مبنی کامل ترین پرتو ہے، لہٰذا اب قیامت تک یہی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تمام انسانی سماج کے لیے مشعل راہ اور آسمان نبوت کے تابندہ ستارے ہیں، جن کے سیرت کی روشنی ہی فیوز نبوت سے ہمکنار ہونے کا واحد ذریعہ ہے۔ چنانچہ ولایت اور طریقت اس مقدس اور مظہر جماعت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے فیوز اور ان نفوس قدسیہ کے انوار اور برکات سے مستفیض ہونے اور خلق خدا کی اس کی ترغیب و تعلیم دینے کا اصل نام اور کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام قدس اسرارہم کا ہر سلسلہ افضل ترین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی ایک سے وابستہ ہے، اور ہر سلسلے میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی انفرادی خصوصیات اور سیرت کی نمائندگی بھی واضح طور پر ملتی ہے۔ اولیاء کرام قدس اسرارہم کا کوئی بھی شجرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کے کسی نہ کسی خانے میں حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما کے وارث ہیں، اور علم ذہانت کے نمائندے اور ان کی فضیلتوں کے مسند نشین جلوہ افروز ملیں گے، جیسے حضور غوث الاولیاء رأس الاتقیاء والاقطاب سیدنا مولانا شیخ سید عبدالقادر جیلانی بغدادی، حضور امام ربانی مجدد الفسانی سیدنا شیخ
شیخ احمد فاروق سرہندی اور رئیس المحدثین حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس اسرارہم ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی علمی منصب کے وارث اور ان کی امانتوں کے حامل نظر آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ، انس بن مالک، ابو سعید خدری، عبادہ بن صامت، برائے بن عازب، ابو موسیٰ اشعری، ابو ہریرہ وغیرہ رضی اللہ عنہم سینکڑوں صحابہ کرام جو احکام اور روایات کے راوی ہیں، انہی کی نمائندگی کرنے والوں میں جہانگیر ولایت امدادیہ پاسبان طریقت، عالم ربانی، مفید الاولیاء، حضور شیخ العارفین سیدنا مولانا سید مخلص الرحمن شاہ جہانگیر اول اور امام الواصلین قطب عالم حضور فخر العارفین سیدنا مولانا خواجہ سید محمد عبدالحی شاہ جہانگیر ثانی و تاجدار سلسلہ جہانگیریہ حضور شمس العارفین قطب عالم شاہ جہانگیر ثالث سیدنا مولانا خواجہ سید مخصوص الرحمن شاہ المعروف بطاہا میاں سرکار قدس اسرارہم۔ اسی طرح خواجہ عبدالسلام کشمیری، رئیس الاولیاء سید علی حجویری لاہوری، مرشد سلطان الہند سید خواجہ عثمان ہارونی، شاہ جہاں سلسلہ نقشبندیہ سیدنا خواجہ ابو الحسن خرقانی، قلید سلسلہ فردوسیہ سیدنا شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہم اجمعین جیسے سینکڑوں اولیاء کرام ملیں گے۔ اسی طرح یاد کیجئے 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر مشتمل اصحاب صفہ کی اس جماعت کو کہ جن کے پاس سر رکھنے کے لیے مسجد نبوی کے ایک چبوترے کے سوا کوئی جگہ نہ تھی، ان کے پاس تن ڈھکنے کے کپڑوں کے علاوہ کوئی اور ملکیت نہ تھی۔ دن میں لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور اسے بیچ کر کچھ لے آتے، تھوڑا خود کھاتے اور باقی راہ خدا میں دے دیتے اور ساری رات عبادت و طاعت میں گزارتے۔ دنیا سے اس قدر بے نیازی، قناعت، جانثاری طاعت گزاری کے نمونے بھی اولیاء کرام قدس اسرارہم میں تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہر سلسلے میں 90% سے زیادہ اہل طریقت بغیر کسی احساس کمتری کے اس نمونہ صحابیت کے حقیقی نمائندے نظر آئیں گے۔ حضور اسد اللہ غالب سیدنا مولا علی بن ابی طالب، سیدنا حضور فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کی طرح اپنے قاتلوں کو نظر انداز کرنے والے حضور خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی قدس سرہ کی طرح جانشین سلطان الاولیاء افلاق ولایت کے سرتاج شہید ملت عزیز الاولیاء حضور سیدنا خواجہ صوفی عبدالعزیز شاہ حسنی جہانگیری بساڑوی قدس سرہ کی ایک جماعت بھی شجرائے طریقت میں موجود ہے۔ اسی طرح صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے زرعت مندانہ حق گوئی، حضور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سادگی اور قناعت پسندی کے نمونے تو صوفیاء کرام کے ماضی اور حال اور انشاءاللہ تعالی مستقل میں بھی ایک لازمی عنصر اور امتیازی شناخت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سالار صحابہ کی دعوتی رسمگاہی کے نمونے تو اموی، عباسی، عثمانی، غزنوی، علائی، تغلقی عہد امارت میں واضح طور پر نظر آئیں گے۔ حضور خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی قدس سرہ جن سے سلسلہ صابریہ کی پوری کائنات آباد ہے، خواجہ محمد نصیر الدین سالار عسکری غزنوی جن سے سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی ازمیر غریب نواز قدس سرہ کی سلطنت ولایت اور طریقت تابندہ اور بر صغیر کے محسن اعظم کے مقام پر فائز ہے۔ اور اگر اسی صف میں حضرت فخر العارفین قطب عالم شاہ جہانگیر ثانی سیدنا مولانا خواجہ محمد عبدالحی شاہ چاٹگامی قدس سرہ کے روحانی امانتوں کے وارث، رازدار معارف سلسلہ ابو العالیہ خلیفہ حضور فخر العارفین افضل المجاہدین حضرت سیدنا خواجہ محمد نبی رجا شاہ اسد جہانگیری قدس سرہ العزیز کے تذکرہ نہ کروں تو یہ عنوان غیر مکمل رہے گا کہ جن کو ہندوستان میں حضور شیخ العالم سیدنا شیخ احمد عبدالحق صابری ردولوی قدس سرہ کی بارگاہ میں قطب اوقت مختوم العالم سیدنا شاہ محمد مینا چشتی لکھنوی قدس سرہ العزیز کے منشر باطنی پر لکھنؤ کی قطبیت اور دربار جہانگیری کی خلافت بدست حضور فخر العارفین قدس سرہ تفویض کی گئی تھی۔ اسی طرح حضرت سمیہ، حضرت عمار، حضرت یاسر، خبیب بن عدی رضی اللہ عنہم اور دیگر شہدائے جی احترام صحابہ کرام کے نمونے بھی اولیاء کرام کی صف میں کم نہیں ہیں۔ سیدنا خواجہ فرید الدین عطار اور مرزا مظہر جانے جانا شہید قدس سرہ اس صف کے ہر اول دست کے نمایاں نام ہیں۔
وہ صحابہ کرام جو عہدوں کو ٹھکراتے اور بے نفسی کے ساتھ دین متین کی خدمت کرتے، اعلاء کلمت الحق کے لیے ساری زندگی وقف رکھتے تھے، ان کے نمونے بھی حضرت سلطان السید محمد مخدوم اشرف سمنانی قدس سرہ اور امیر ولایت آگرہ سید العارفین قطب الاقطاب خواجہ خواصگان سیدنا خواجہ امیر ابوالعلا احراری نقشبندی چشتی قدس سرہ کی شکل میں ایک بڑی تعداد میں سلسلہ ولایت کو فیوز صحابیت کے مستفز فرما رہے ہیں۔ جماعت اولیاء کرام اگر خصوصیات صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے فیض سے سرشار نہ ہوتی تو افریقہ بر صغیر اور کائنات عالم کے غرضمند بنی آدم کو جو وحشت درندگی بد اخلاقی توہم پرستی کا بری طرح شکار تھی کہ اصلاح اور انہی اطاعت خالق پر آمادہ اور خلق نبوی سے آراستہ کرنے پر کسی طرح قادر نہ ہو سکتی تھی۔ اولیاء کرام کو یہی فیض صحابہ ہے کہ انسانی تاریخ میں معاش و سیاست کے وسعتوں سے کہیں سے زیادہ اور ہماگیر اولیاء کرام کی دعوت و تبلیغ کی ایک عظیم سلطنت نہ صرف صدی در صدی بلکہ ہر صدی ہر عشرے میں اس پورے وقار کیش اور رجوع خلق کی شان سے قائم رہی ہے۔ یہ سلطنت ملک صوبہ حد یہ کہ تعلقہ اور گاؤں کی سرحدوں پر یہ وسعتیں محیط ہیں جو مردار دنیا کے ہر شجرہ خبیثہ کو اشجار طیبہ کے باغوں کے حصار میں قید رکھ کر اعلیٰ اخلاق نبوی مروتوں تعاون علی الخیر طاعت ربانی اور سیر چشمی کی باغبانی کر رہی ہے۔ ان سلاسل میں قادری وسعتوں، نقشبندی خلوتوں، سہراوردی ریاضتوں، چشتی ہماگیریوں کے خمیر سے مرکب روشن ضمیر سلسلہ ابوالعلا ہے جس کے معمار محبوب رب جل و علا سیدنا خواجہ ابوالعلا احراری نقشبندی چشتی اکبر آبادی قدس سرہ ہیں، جو دور اکبری سے آج تک ہند اور پاکستان، بنگلہ دیش، برما، لنکا، افغانستان، مشرقی افریقہ اور وسطی ایشیا میں فرغانہ نیز تاجکستان میں دین متین کی مشعل روشن اور بلند رکھنے میں نہ صرف کامیاب ہے بلکہ اسلامی اور انسانی معاشرہ سازی کا عظیم کارنامہ انجام دے رہا ہے۔ زیر نظر سفر نامہ اسی سلسلہ طریقت کے محبوب الاولیاء سند الصوفیہ حلقہ ابوالعلا کے زرین تاجدار حضرت سیدنا خواجہ صوفی لیاقت حسین شاہ صاحب قبلہ المعروف حضرت منی میاں سرکار دامت برکاتہم قدس سرہ کے سفر چاٹگام کی جزائیات پر مشتمل ہے۔ حضور محبوب الاولیاء شہید ملت حضور عزیز الاولیاء سیدنا خواجہ صوفی عبدالعزیز شاہ حسنی جہانگیری بساڑوی قدس سرہ کے فرزند روحانی و جسمانی ہیں اور امام الولایت ہند و پاک حضور سلطان الاولیاء حضرت سیدنا خواجہ صوفی محمد حسن شاہ جہانگیری بساڑوی قدس سرہ کے نبیرہ ولایت و نسب ہیں اور حضور سلطان الاولیاء ہندوستان میں سلسلہ جہانگیریہ کے نشان سیادت قطب الکاملین حضرت سلطان العاشقین سیدنا خواجہ صوفی محمد عنایت حسن شاہ جہانگیر بساڑوی قدس سرہ کے اسرار عشق کے مرہم راز ہیں۔ سفر نامے کا ہر موڑ اور ہر مرحلہ بزرگان دین کے لیے عموماً اور بزرگان سلسلہ کے لیے خصوصاً جانثاری، اطاعت گزاری، پروانہ وار حوالگی اور حضور محبوب الاولیاء کی بے نفسی سادگی سرمستی کا مرکہ ہے۔ نقیب دعوت اسلامی منارہ نور ولایت حضور محبوب الاولیاء سیدنا خواجہ صوفی لیاقت حسین شاہ صاحب قبلہ المعروف حضرت منی میاں سرکار دامت برکاتہم القدسیہ سزادہ نشین درگاہ حسن عزیزی کے ذات گرامی میں توحید کا نور، اخلاص کی روح، قربانی کا جذبہ، خدمت خلق، بلوث متانت، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ان کے ادیان و مسالک کے اختلاف، رنگ و نسل کے تباین کے باوجود ایک ساتھ سمیٹ کر اپنے دامن فیض سے مستفید کرنے کا وہ جذبہ اور صلاحیت و قوت موجود ہے کہ جو آج کے دور میں دور دور تک مشکل سے ہی نظر آئیں گی۔ اس سفر مقدس کے جمرہ رفقہ میں خلیفہ سلطان الاولیاء جناب صوفی میاں جان شاہ صاحب حسنی جہانگیر فرید پوری، صوفی سید انصار حسین شاہ صاحب حسنی عرف بننے میاں فیروز آبادی و خلیفہ عزیز الاولیاء صوفی حاجی محمد یونس شاہ صاحب عزیزی رامپوری اور سفر نامے کے واقعات کی زبان و تحریر خلیفہ محبوب الاولیاء جج صوفی سربت علی شاہ لیاقتی کانپوری شامل تھے۔ یہ سفر کیا ہے؟ اول سے آخر تک ایک پروانے کی کہانی ہے جو ایک عرصہ سے اپنی شمع سے دور تھا، جس کے دل کو اس کی گرمی تو پہنچ رہی تھی
اس شمع کے نور کو اپنے قلب میں سمیٹے تو تھا اور اس کی پیشانی پر شمع کی روشنی کا پرتو تو پڑتا تھا، مگر خود آنکھیں شرف زیاد کے لیے بے چین اور بے قرار تھی۔ مسافر جتنا منزل کی طرف بڑھتا ہے، بے قراری میں لرزش، شوق وصال کا خمار، کیفیات دیارے مرشد کے تصور میں فداکاری، جانثاری کی تمناؤں میں لطیف انگڑائیاں مسافر کے احوال میں دکھائی دیتی ہیں۔ اسی کیفیت کو کسی سرمست اور صاحب دل شاعر نے اس طرح کہا ہے: بزس مستی و مدہوشی دیگر چیزیں نمی دانم۔ یہی وہ کیفیت و احوال ہے جن کو اگر رفقا و مشاہدین اپنی چشم باطن اور دیدہ دل میں محفوظ کر لے تو ایمان کے لذت اور احسان طریقت کے لطائف سے جی بھر کر تا حیات محفوظ ہو سکے اور محرم راز عشق ہو جائے۔ مسافر منزل پر پہنچ کر مقام ادب میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب نہ اضطراب ہے نہ خمار، بس تیار مرشد کا پاس ہے۔ خود حوالگی کی کیفیت طاری ہے، ملاقات کی درخواست بے ادبی محسوس ہوتی ہے، انتظار ہے، مکمل سکون ہے، مرضی مرشد پر راضی، ایک اشارے پر جان سپردگی اور اطاعت کا اظہار ہے۔ سپرتم بتو مایہ خواہش را کا منظر نظر آتا ہے، اور کیوں نہ ہو۔ یہ زیارت گاہ مقصد جہانگیریت، بحر اسرار ابوالولایت ہے اور مطمع نظر میں شخصیت ہے۔ حضرت تاج العارفین شاہ جہانگیر رابع سیدنا مولانا خواجہ صوفی سید محمد عارف الحی شاہ صاحب قبلہ المعروف بحضرت کمال میاں سرکار دامت برکاتہم القدسیہ کی، جو آج جہانگیر سطح پر سارے عالم ابوالولایت کے لیے مرکزی مرجعیت کی حامل ہے، جو جانشین حقیقی ہیں حضور شمس العارفین شاہ جہانگیر ثالث حضرت علامہ مولانا سیدنا خواجہ صوفی محمد مخصوص الرحمہ شاہ سرکار قدس سرہ کے، اور مسند نشین ہیں حضرت فخر العارفین قطب عالم شاہ جہانگیر ثانی سیدنا مولانا خواجہ سید محمد عبدالحی شاہ چاٹگامی قادری سہراوردی چشتی نقشبندی فردوسی ابوالعلائی و بانی سلسلہ جہانگیریہ غوث دورہ حضور شیخ العارفین علامہ مولانا مولوی مفتی خواجہ سید محمد مخلص الرحمہ شاہ جہانگیر اول اسلام آبادی قدس سرہما کے سزادہ فیض المعارف پر مرزا انام ولی کامل اور عارف باللہ ہے۔ حضرت شیخ العارفین و حضرت فخر العارفین قدس سرہما عالم متصر شریعت کے معاملے مرہان قاطع اور قلوب انسانی کی تربیت و تزکیہ میں اصول شریعت کے عظیم نگراں ہیں۔ چنانچہ ہندوستان اور بیرون ممالک میں دربار جہانگیری کے فیض سے مستفیض ہونے والے علم سرپرستی جہانگیری نورانیت اصول دین کے محافظت کی جامعیت کی حامل کامل ترین پر انواع شخصیات میں یوں تو اور بھی حضرات ہیں، لیکن شہنشاہ اودھ اسد جہانگیری افضل المجاہدین محبوب فخر العارفین قطب عالم حضرت سیدنا خواجہ محمد نبی رضا شاہ صاحب قبلہ بسوڑوی لکھنوی و خلیفۃ العظم فخر العارفین سید الکاملین قطب عالم حضرت سیدنا مولانا حکیم خواجہ سید محمد سکندر شاہ صاحب قبلہ جہانگیری کانپوری اور قلب ہندوستان شہر دلی میں قمر العارفین نسم الواصلین قطب عالم حضرت سیدنا مولانا خواجہ محمد عبد القدیر شاہ صاحب قبلہ جہانگیری اور مقبول بارگاہ فخر العارفین خسرو دربار جہانگیری حضرت سیدنا مولانا حافظ خواجہ محمد مقبول احمد شاہ صاحب بنارسی قدس اسرارہم کے اسماء گرامی قلعہ جہانگیری کی حفاظت کرنے والوں میں نمایاں طور پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دربار شریف کے حضرات کو اگر سلسلہ عالیہ کا گنج شکر کہا جائے تو یہ خطاب حقیقت سے قریب تر ہوگا۔ آج اس مرحلے پر سلسلہ عالیہ ابوالولایت جہانگیریہ کے اسی مرکز ولایت پر حضور محبوب الاولیاء و چشم شوق شرف سعادت حضوری سے نہال ہے۔ حضور محبوب الاولیاء جو سلسلہ حسنیہ جہانگیریہ ابوالولایہ میں مقام نظامت پر فائز پورے بر صغیر ہند و پاک اور دیگر ممالک کے امام ولایت و طریقت حضور سلطان الاولیاء سیدنا خواجہ صوفی محمد شاہ جہانگیری بسوڑوی قدس سرہ کے مسند فیض بخشی کے جانشین شہید ملت حضور عزیز الاولیاء سیدنا خواجہ صوفی عبدالعزیز شاہ حسنی جہانگیری بسوڑوی قدس سرہ کے جانشین حقیقی اور موجودہ سزادہ نشین و مرزا خلائق ہیں۔
اس سفر نامے کا مسافر جو مرزا خیل یعنی دربار شریف بطور طالب حقیقت قدم بوش جہانگیرت ہونے آیا ہے، جس نے اپنے بزرگوں کی وہ مسند جس پر آج وہ صاحب ولایت ہیں، وہ اصل چشمہ فیض ہے کہ جس کے بدولت سلسلہ آل ابوالعلا جہانگیریہ حسنیہ چہار عالم میں فیض رسان خلائق ہے۔ درگاہ معلیٰ حسنی عزیز مرشد نگر بسوڑی شریف ہی وہ مرکز ہے اور حضور سلطان الاولیاء سیدنا خواجہ صوفی محمد حسن شاہ جہانگیری بسوڑوی قدس سرہ کی ہی روشن ضمیر عارفانہ کرشمہ سازی ہے کہ جس کے طفیل سلسلے کے دوسرے اہم بزرگوں اور خواصگان کا تعارف ملک گیر سطح پر فیض بخشی کر رہا ہے۔ آئیے اب سفر نامہ منظر نواز و دل نشی کریں اور مومنانہ طرف ایمانی رشتوں کی تسخیری قوتوں اور سچشمہ فیض کی تصویر اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور حضرت محبوب الاولیاء مدد اللہ العالی کے روحانی فیض سے غائبانہ بھی فیض حاصل کریں۔ منقبت در شان حضور سلطان الاولیاء قدس سرہ است نتیجہ فکر حضرت رزاقی میاں محمد قاسم رضا شاہ صاحب حسنی خاکی پسل پور، مادن خلق شیری شخن با حیا شاہ خواجہ حسن زبدۃ الاصفیاء، منبع عشق اور فیض زو دو سخا شاہ خواجہ حسن زبدۃ الاصفیاء۔ اللہ اللہ بسوڑی مرشد نگر، کیوں نہ پر نور ہو تیری ہر ہر ڈگر، تجھ میں موجود ہے عاشق مصطفیٰ شاہ خواجہ حسن زبدۃ الاصفیاء۔ درس انسانیت کا پڑھاتے رہے، گمراہوں کو راہ حق دکھاتے رہے، نائب بلعلا و نبی رضا شاہ خواجہ حسن زبدۃ الاصفیاء۔ آیت ید اللہ فوق ایدیکم سا کر عمل ہے یہ فرمان اللہ کا، اس لیے میں نے پکڑا تمہیں با خدا شاہ خواجہ حسن زبدۃ الاصفیاء۔ شاہ محمد عنایت کے لخت جگر آپ حالات خاکی سے ہیں باخبر، سوئے من اس نگاہ عنایت فضا شاہ خواجہ حسن زبدۃ الاصفیاء۔ نوٹ: حضرت سلطان الاولیاء سیدنا خواجہ صوفی محمد حسن شاہ صاحب قبلہ جہانگیری قدس سرہ کا سالانہ عرس تاریخ قمری 30 کے حساب سے ہر سال 4، 5، 6، 7 جمادی الاولیٰ کو بمقام مرشد نگر بسوڑی شریف میں ہوتا ہے۔ والمرشد سفر نامہ دربار شریف کے احوال اور پرخیف تفصیلات بزبان لائق ست افتخار سلسلہ خلیفہ محبوب الاولیاء جناب صوفی ثروت علی شاہ لیاقتی عزیزی حسنی جہانگیری کانپوری جج صاحب حکومت ہند۔ لرز رہی ہے جمیل، لڑکھڑا رہے ہیں قدم، دیار عشق سے شاید گزر رہا ہوں میں۔ چشمدید واقعات منم درماندہ و آزز تو حالم خوب ملانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی۔ پہلی حاضری حضور محبوب الاولیاء سیدنا خواجہ صوفی لیاقت حسین شاہ صاحب قبلہ عرف منع میاں سرکار دامت برکاتہم قدسیہ سے زیادہ نشی، درگاہ معلیٰ حسنی عزیز مرشد نگر بسوڑی شریف ضلع رامپور، دربار شریف بمقام مرزا خیل ضلع چاٹگام بنگلہ دیش کی حاضری کے لیے پہلی بار 1986 میں خلیفہ سلطان الاولیاء جناب صوفی سید احمد شاہ صاحب حسنی سہسوان دہلوی کے ہمراہ تشریف لے گئے تھے۔ اس سفر مبارک کے احوال و کیفیت کی منظر کشی بھی چشم باطن کو آسودگی اور زندہ قلوب کو طمانینت کاملہ کرتی ہے۔ دوسرے سفر کا نظام اور اہتمام، لیکن اس بار کی حاضری کا عالم پہلی بار کی حاضری سے کہیں زیادہ انفرادی کیفیت کا حامل ہے۔ یہ سفر مبارک بتاریخ 6 نومبر 1996 بروز بدھ کو مرشد نگر بسوڑی شریف ضلع رامپور یوپی درگاہ معلیٰ حسنی عزیزی کی حاضری کے بعد دلی ہوائی اڈے سے بذریعہ طیارہ کولکاتہ اور کولکاتہ ہوائی اڈے سے چاٹگام ہوتے ہوئے دربار شریف کے لیے طے ہوا تھا، لیکن عین موقع پر ہوائی جہاز کسی وجہ سے مس ہو گیا، تو ایسی صورت میں یہ سفر بتاریخ 12 نومبر 1996 کو اس طرح ہوا کہ صبح 7 بجے انڈین ایئر لائنز سے کولکاتہ صبح 9 بجے پہنچے۔ ساتھ میں حضور تاج العارفین مولانا سیدنا خواجہ سید محمد عارف الحی شاہ صاحب قبلہ عرف حضرت کمال میاں سرکار دامت برکاتہم القدسیہ سزادہ نشے دربار شریف کے لیے جوڑے، ہاتھ کی گھڑی، پاپوش، حقہ، حویلی شریف میں رہنے والوں کے لیے شالے وغیرہ، دربار شریف کے خدام کے لیے جوڑے وغیرہ، خاص طور پر دربار شریف میں پیش کرنے کے لیے قیمتی تار سے تیار شدہ 3 غلاف شریف تھے۔ تحائف کے انتخاب میں دربار شریف کے مزاج کا احترام،
مختلف اقسام کا کثیر مقدار میں عطر، چراغاں کے لیے خوبصورت قسم کی اسپیشل موم بتیاں اور موم سے تیار شدہ چراغ، اوقات کی اعلانیہ ضرورت کے لیے بہت اعلیٰ قسم کا پیتل کا قیمتی گھنٹا بھی تھا۔ رفقائے سفر: میں خلیفہ سلطان اولیاء جناب صوفی میاں جان شاہ صاحب حسنی فرید پوری اور جناب صوفی سید انصار حسین شاہ صاحب حسنی اور پنہ میاں فیروز آبادی، خلیفہ عزیز الاولیاء جناب صوفی حاجی محمد یونس شاہ صاحب عزیزی رام پوری مع راکم الحروف سمیت شامل تھے۔ ایئرپورٹ: جب ہم لوگ مقرر وقت پر ہوائی اڈہ دلی شریف سے ایئر لائنز کولکاتہ مذکورہ تحائف جن کا وزن تقریباً 2 کوئنٹل تھا سمیت پہنچ گئے تو معلوم ہوا کہ چاٹگام شریف جانے والا طیارہ شام 5:10 پر اڑے گا، تو درمیانی عرصہ کے لیے کولکاتہ میں وابستگان سلسلہ میں سے صوفی محمد رضا الحق صاحب اور پپو میاں ہم لوگوں کو اپنے گھر لے گئے، جنہوں نے بڑے خلوص سے فاتحہ کا اہتمام کیا۔ ناشتے اور تمام نے طرح طرح کے پرتکلف ماکولات و مشروبات پیش کی۔ اس ضیافت سے فارغ ہو کر 4 بجے شام کولکاتہ ہوائی اڈے واپس پہنچے۔ اس موقع پر مذکورہ تحائف و دیگر سامان طیارہ میں پہنچانے میں خلیفہ سلطان اولیاء جناب صوفی محمد اظہار الحق شاہ صاحب حسنی جہانگیری علیہ رحمہ کے فرزند عزیز صوفی محمد مہتاب الحق لیاقتی کا تعاون بھی یاد رکھنے کے لائق ہے۔ مقررہ وقت بذریعہ طیارہ افلاش بنگلہ دیش کی سیر کرتا ہوا 6:15 بجے بنگلہ وقت کے مطابق چاٹگام طیرانگاہ پر اترا۔ کسٹم سے فراغت کے بعد امریکی ڈالر کو بنگلہ کرنسی میں تبدیل کرایا۔ چاٹگام شریف سے مرزا خیل کے لیے سفر: اس کے لیے فوری 2 مائکرو بس ٹیکسیوں کا بندوبست کر کے شہر چاٹگام روانہ ہوئے، جہاں پہنچنے میں تقریباً 2 گھنٹے سفر ہوئے۔ شہر میں ضروری خریداری میں مزید 1 گھنٹہ صرف ہوا۔ اس کے بعد مرزا خیل دربار شریف کی طرف روانگی ہوئی۔ راستے میں ایک ٹیکسی خراب ہو گئی، جس کا سارا سامان دوسری ٹیکسی میں منتقل کرنا پڑا۔ اس طرح رات کے معلومات کرتے ہوئے تقریباً 12:30 بجے دربار شریف پہنچنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ رات کو پورے مرزا خیل شریف میں رات کا سناٹا حسین و لطف بخش تھا، جس میں دربار شریف کے گنبد اور میناروں کی روشنی اپنی پرنور جھلملاہٹ سے اس لطف کو دوبالا کر رہی تھی۔ دربار شریف کی برکتیں: جب دربار شریف ہماری ٹیکسی پہنچی تو وہاں کے خدام نے ہم کو اور سامان سمیت خانہ ہند قیام گاہ پہنچا دیا، جہاں بھاگلپور شریف کی درگاہ امدادیہ کے مخدوم جاتے بھی قیام پذیر تھے۔ قریب 1 بجے ہم لوگ چائے اور ناشتے سے فری ہو کر اس کے بعد کھانا پیش کیا گیا، جس میں حضور شمس العارفین مولانا سیدنا خواجہ سید محمد مخصوص الرحمہ شاہ جہانگیر ثالث اور حضرت طٰہٰ میاں سرکار قدس سرہ کے عرس مبارک کے لنگر شریف کا طعام بھی قسمت سے شامل تھا۔ بہرحال اس کام سے فارغ ہوتے ہوتے رات کے قریب 2 بج چکے تھے۔ انتظار اور حد ادب: دربار شریف کے خدام سے معلوم ہوا کہ حضرت تاج العارفین سیدنا مولانا خواجہ سید محمد عارف الحی شاہ جہانگیر رابعہ عرف حضرت کمال میاں سرکار دامت برکاتہم قدسیہ سجادہ نشین دربار شریف کی طبیعت علیل ہے اور وہ آرام فرما رہے ہیں، تو اس پر حضور محبوب اولیاء قبلہ نے فرمایا کہ اس وقت انہیں ہماری آمد کی اطلاع نہ دی جائے اور انہیں آرام کرنے دیا جائے۔ اس کے بعد ہم لوگ خانہ ہند میں آرام کرنے لگے۔ دربار شریف کے اصول کے مطابق صبح صادق کے وقت سب کو جگایا گیا، چنانچہ ہم لوگ بھی ضروریات سے فارغ ہو کر وضو کر کے نماز فجر ادا کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ نماز فجر باجماعت ادا کی گئی، پھر ہم کو میاں حضور قبلہ نے تحائف اور گھنٹے کو سنوارنے کی تیاری کا حکم دیا، جس پر فوراً تعمیل حکم کیا گیا۔ اس کے بعد حضور تاج العارفین قبلہ کو اطلاع بھجوائی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ خادمان دربار شریف تیار شدہ گھنٹے کو ہمارے آگے آگے لے کر حویلی شریف پہنچے۔ مرشد نگر بسوری شریف کا گھنٹا جہانگیریت کے مرکز میں، کہ جہاں شہزادہ نشین عالم پناہ حضور تاج العارفین قبلہ کے علاوہ موجودہ سبھی لوگوں نے دیکھتے ہی بے انتہا مسرت کا اظہار کیا۔ حضور تاج العارفین قبلہ کی والدہ ماجدہ نے اپنے مبارک ہاتھ سے گھنٹا بجایا، یہاں تک کہ یہ گھنٹا مرزا خیل شریف میں ایک عجوبے کی شکل اختیار کر رہا تھا، جسے دیکھنے کے لیے تھوڑی ہی دیر میں ایک کثیر مجمع اکٹھا ہو گیا تھا۔ حضور تاج العارفین قبلہ کی زیارت کا اثر انگیز منظر:
بعد حضور محبوب الاولیاء قبلہ اور ہم سبھی لوگ تمام تحائف سمیت حویلی شریف کے باہر والے برآمدے میں پہنچے تو ہمارے میاں حضور کو دیکھتے ہی بنگالی حضرات نے ایک عجیب و غریب ترانہ پڑھنا شروع کیا، جس کے بانگلہ الفاظ تو ہم نہ سمجھ سکے، مگر ترانے میں سلسلے جہانگیریہ کی شان اور وقار کا وہ بہترین انداز محسوس ہوا کہ جس کا اثر سبھی حضرات پر، ساتھ ہی ہمارے میاں حضور کے زبردست رقت میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس ماحول کو بیان کرنے کے لیے اس وقت زبان اور الفاظ کی بےحد کمی محسوس ہو رہی تھی، مگر اتنا یاد ہے کہ سبھی لوگ رقت کے سمندر میں غرق آب ہو گئے تھے۔ یہ سلسلہ تقریباً آدھے گھنٹے جاری رہا۔ اس کے بعد جیسے ہی حضور تاج العارفین قبلہ تشریف لا کر مسند نشین ہوئے تو ایسا لگا کہ رقت کے سمندر کا باندھ ٹوٹ گیا ہو۔ اس وقت بھی لوگ زمیں بوس ہو گئے اور ہمارے میاں حضور قبلہ حضرت تاج العارفین قبلہ کے قدموں میں تھے اور رقت کا سیلاب رکنے کا نام نہ لے رہا تھا۔ پورا ہندوستان آغوش محبوب الاولیاء میں کہ پاک فضاؤں میں حضور تاج العارفین قبلہ کی آواز سکوت توڑتے ہوئے گونج اٹھی کہ بیٹا منا تمہیں کس بات کی فکر ہے، ہم نے تو پہلے ہی پورا ہندوستان تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے عالم غیب سے یہ اشارے ہو رہے ہیں اور حکم ہو رہا ہے کہ ان پردوں کو بھی اٹھا دیا جائے کہ جو اب تک پڑے رہیں۔ اس کے بعد ہمارے میاں حضور قبلہ نے تحائف پیش کرنا شروع کر دیے۔ سب سے پہلے غلاف شریف پیش کیے، جس کو حضور تاج العارفین قبلہ نے بہت پسند کیا۔ ان کو پھیلایا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ غلاف شریف درگاہ معلیٰ حسن عزیز مرشد نگر بشوری شریف سے آئے ہیں۔ اس کے بعد عطر، جوڑو، شالو، کھڑی، پاپوش، حقہ وغیرہ کو پیش کیا گیا تو حضور تاج العارفین قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا منا، کیا پورا ہندوستان اٹھا کر لے آئے ہو؟ وہاں بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں؟ حضور تاج العارفین قبلہ کی دریا دلی میں نبوی زود و سخا کا نمونہ۔ بہرحال تحائف پیش کرنے کی دیر بھی نہ تھی کہ اسی وقت ان کی تقسیم بھی شروع ہو گئی۔ موجودہ خادم میں سے ایک ایک کو بلایا جانے لگا اور اپنی پسند کے مطابق خود جوڑا اٹھانے کا حکم بھی دے دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضور تاج العارفین قبلہ کے لیے جو جوڑے پیش کیے گئے تھے وہ بھی خادم دربار کی نظر ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر ہمارے میاں حضور نے اس طرف بہت ادب سے اشارتاً توجہ دلائی تو ارشاد پاک ہوا، ارے بھائی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جس کو جو پسند ہے اس کو وہ ملنا چاہیے۔ محبت و عنایت اہل تعلق کے لیے قلب میں وسعت۔ اسی دوران حضور تاج العارفین قبلہ نے ہمارے میاں حضور قبلہ کے رات والے واردات قلبیہ کا انکشاف فرماتے ہوئے دریافت فرمایا کہ ہمیں رات کو کیوں نہیں جگایا گیا۔ اس پر ہمارے میاں قبلہ نے مؤدبانہ عرض کیا کہ چونکہ حضور کی طبیعت ناساز تھی اس لیے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس پر حضور تاج العارفین قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ نے فرمایا، ارے بیٹا، تم نے تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیا کہ ہندوستان سے ہمارے بزرگ کے چاہنے والے آئے اور ہم پڑے سوتے رہے۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، ہمیں جگانا چاہیے تھا۔ ارے ہم اپنے بزرگوں کو کیا جواب دیں گے؟ حضور مادر سلسلہ جہانگیریہ کی عنایت۔ اسی دوران گفتگو پتہ چلا کہ حویلی شریف میں حضور تاج العارفین قبلہ کی والدہ ماجدہ دامت ظلہ الاقدس نے بھی کافی ناراضگی کا اظہار کیا کہ ہمیں رات مہمانوں کی آمد پر جگایا کیوں نہیں گیا۔ بہرحال باتوں کے سلسلے میں ناشتے کا کثیر سامان آ گیا اور حضور تاج العارفین قبلہ نے ہمارے ساتھ ناشتہ تناول فرمایا۔ دسترخوان پر ناز برداری اور اہتمام۔ دربار شریف مرزا خیل میں ہم لوگوں کے قیام کے دوران کوئی ایسا وقت نہ گزرا ہوگا کہ حضور تاج العارفین قبلہ نے ہمارے ساتھ ناشتے و کھانے میں شرکت نہ کی ہو۔ ہر ناشتے پر اس بات کا گمان ہوتا تھا کہ وہ کھانا ہے اور کھانے کے لیے بھی دوبارہ حکم ہوتا تھا۔ بار بار حضرت یہی دریافت فرماتے تھے کہ کون سا گوشت کھائیے گا، ہرن کا گوشت کھائیے گا، دمبے کا گوشت کھائیے گا، وغیرہ وغیرہ۔ جب حضور تاج العارفین قبلہ ہمارے جوابات سے مطمئن نہ ہو پاتے تو آپ ڈھاکہ اطلاع بھیجتے اور وہاں سے بذریعہ ہوائی جہاز عمدہ اور نفیس کھانے لے کر جناب طارق انور صاحب دربار شریف تشریف لاتے۔ اس کے علاوہ آپ کی شریک حیات نے بھی اپنے ہاتھوں سے ہندوستانی مہمانوں کے لیے نفیس کھانے تیار کر کے حضرت قبلہ کے سامنے پیش کیے۔ لقب جہانگیریت کا رمز اور نظر التفات۔ زیادہ تر نشست و برخاست حضور تاج العارفین قبلہ کے ساتھ حویلی شریف سے متصل خانقاہ کے برآمدے میں رہی۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ حضور خواجہ غریب نواز قدس سرہ کا لقب کیا ہے؟ اس پر قبلہ بننے میاں نے عرض کیا، سلطان الہند۔ تو فرمایا ہاں، یعنی ہند کے سلطان۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اور جس جگہ آپ حضرات تشریف لائے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے؟ اس پر خاکسار راقم الحروف سے استفسار کیا کہ
ورلڈ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ غلام نے عرض کیا جہاں۔ ارشاد ہوا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے تمام جہاں پر روحانی حکومت ہوتی ہے۔ فرمانے لگے کہ جب تک یہاں کے بزرگوں کی اجازت نہیں ہوتی ہے تب تک یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ ہمارے میاں حضور قبلہ کی طرف محبت اور شفقت سے دیکھتے ہوئے بہت پیار سے بولے کہ میں تو چاہتا تھا کہ تم جمع غفیر کے ساتھ یہاں ماں قوالوں کے حاضر ہوتے اور شمس العارفین قدس سرہ کے عرس شریف میں 4 نومبر سے شرکت کرتے۔ جب ہمارے میاں حضور قبلہ نے عرض کیا کہ غلاف شریف تیار نہیں ہو پائے تھے تو ارشاد فرمایا کہ ہمیں غلافوں کی ضرورت نہیں تھی، تمہاری ضرورت تھی۔ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح ظہر کا وقت ہوتا، دن کا کھانا کھایا جاتا، عصر کی نماز ادا کی جاتی اور ناشتے کا اہتمام کیا جاتا۔ ساتھ ہی ساتھ گفتگو کا سلسلہ بھی چلتا رہتا اور محسوس ہی نہ ہوتا کہ دن کہاں چلا گیا۔ حضرت قبلہ نے ٹیلی فون کے ذریعے تمام جگہوں پر اپنے چاہنے والوں کو اطلاع دے دی کہ ہندوستان سے ہمارے خصوصی مہمان آئے ہیں، تم ان کے استقبال کو آؤ اور ان سے ملاقات کرو۔ دربار شریف کے افلاق میں لیاقتی عزیزی حسنی جرس کی سربلندی۔ مغرب کی نماز کے بعد جب ہم خانہ ہند میں بیٹھے ہوئے تو دیکھا کہ دربار شریف کے مقابل مرشد نگر بسوری شریف سے ہمارے میاں حضور کا لایا ہوا گھنٹا نصب کر دیا گیا ہے اور اس پر روشنی کے لیے ایک خصوصی لائٹ لگا دی گئی ہے، جس کا اثر یہ ہوا کہ گھنٹے پر بنا چاند اور تارا چکمگا اٹھا۔ اتفاق سے بجلی چلی گئی تو لائٹ کی جگہ گیس کی لالٹین رکھ دی گئی، جس سے چاند اور تارے کی چمک دمک اور آب و تاب باقی رہی۔ بعد نماز عشاء آرام کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ ہماری تھکان کا خیال رکھا جا سکے۔ تیسرا دن اور ایک بات کا خیال۔ جمعرات کا دن فجر نماز سے شروع ہوا۔ حسب دستور ناشتے کے لیے برآمدے میں پہنچے، مگر اس سے پہلے ہمارے میاں حضور کے لیے صبح چائے بھجوا دی گئی، چونکہ ہمارے میاں حضور کی صبح چائے نوش فرمانے کی عادت ہے۔ ہم لوگوں نے ٹیکسی والوں سے کہہ دیا تھا کہ ہمیں جمعے کے دن واپس ہونا ہے، اس لیے 10 بجے وہ دربار شریف آ جائیں۔ جب دوران گفتگو حضرت تاج العارفین قبلہ کو پتہ چلا تو فوراً انہوں نے اس پروگرام کو رد فرما دیا اور فرمایا کہ آپ کو واپس پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ واپسی کے لیے حضرت کی طرف سے اہتمام، اور فوراً لوگوں کو چاٹگام شریف حکم دے کر ان ٹیکسی والوں کو تلاش کرا کر ہدایت فرمائی کہ 10 بجے وہ نہ آئیں۔ ساتھ ہی ساتھ طارق انور صاحب کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنی 2 ٹویوٹا ایئر کنڈیشنر گاڑیاں لے کر حاضر رہیں۔ ناشتے کے بعد جب ہم لوگ برآمدے میں آ کر بیٹھے تو ہمارے میاں حضور قبلہ نے دربار شریف میں چراغاں کرنے کی اجازت مانگی۔ اس پر حضرت قبلہ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمہارا گھر ہے، جو چاہو کرو، ہمیں بے انتہا کی خوشی ہوگی۔ لیاقتی عزیزی حسنی مومی شمعوں کا چراغاں دربار شریف میں۔ ہمارے میاں پہلے ہی سے روشنی کے لیے خوبصورت موم بتیاں اور موم سے بھرے چراغ کو لے کر دربار شریف گئے تھے۔ اس کے باوجود مرزا خیل شریف سے کثیر تعداد میں موم بتیاں منگوائی اور بڑی دھوم سے جمعرات کے روز بوقت مغرب دربار شریف کو حسن عزیزی فردیت کے نور نے جہانگیری آستانوں کو بقائے نور بنا دیا۔ چراغاں کا منظر اور مختومین میں مسرت و انبساط کی لہر۔ دربار شریف میں چاروں طرف موم بتیوں کی روشنی کا عکس تالاب میں دیکھنے پر ایک حسین و جمیل منظر پیدا ہو رہا تھا، جیسے دربار شریف کے ہر فرد بشمول حضور تاج العارفین قبلہ اور ان کے شاہزادے ممتاز المحدثین حضرت مولانا سید مقصود الرحمان شاہ عرف سجادہ میاں قبلہ نے بے حد سراہا۔ سبھی چہروں سے خوشی اور مسرت کی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ کچھ موم بتیاں دربار شریف میں روشن ہو جانے کے بعد ہمارے میاں حضور قبلہ نے حویلی شریف میں بھی چراغاں کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، تو اس پر حکم ہوا کہ پہلے دربار شریف میں چراغاں کیا جائے، پھر حویلی شریف میں کرنا۔ جہاں تک تبرکات کا تعلق رہا، ہم لوگوں کی جانب سے بے انتہا اصرار پر بھی حضرت تاج العارفین قبلہ نے اس وجہ سے غلاف شریف وغیرہ دینے سے منع فرمایا کہ ہم اپنے بزرگوں سے بہت ڈرتے ہیں، جب اختیار ہی نہیں ہے تو ہم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، تم خود جتنا چاہو لوٹو۔ اس پر ہمارے میاں قبلہ نے فرمایا کہ اس خزانے کی کنجی تو آپ لیے بیٹھے ہیں، ہمیں تو آپ چاہیے، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حضور تاج العارفین کا تصرف روحانی۔ اسی اشنا میں ہمارے میاں حضور قبلہ کی صحت کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی کہ اس متعلق ہمارے میاں قبلہ کو ایک طویل علالت کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی کمزوری بوقت حاضر دربار شریف مرزا خیل میں بھی باقی تھی۔ چنانچہ اس بیماری کے پیش نظر حضور پیرانی صاحبہ نے ایک بیگ میں ناشتے کا سامان، جس میں بسکٹ و مکھن اور خشک دودھ شامل تھا، سفر کے لحاظ سے ساتھ کر دیا تھا کہ صبح کے وقت دوا کھانے سے قبل ہلکا سا ناشتہ کرایا جا سکے۔
हुआ ये कि ये बैग जनाब हाजी सूफी मोहम्मद यूनुस शाह साहब अजीज रामपुरी के हवाले था, मगर शायद पिराने अज़ाम दरबार शरीफ को ये बात गवारा न थी कि ये बैग हमारे मियाँ हुजूर किबला के साथ जाए। नतीजतन किबला हाजी सूफी मोहम्मद यूनुस शाह साहब अजीज रामपुरी ये बैग कोलकाता एयरपोर्ट के कस्टम पर भूल गए। जब हम लोग चाटगाम शरीफ तैरानगाह पर पहुंचे और बैग के मुतालिक मोहतरम हाजी सूफी मोहम्मद यूनुस शाह साहब अजीज से इस्तफसार किया तो वो लाजवाब हो गए, जिस पर हमारे मियाँ हुजूर किबला ने भी अफसोस का इजहार किया, जो बिलाशुबा खाकसार राकिमुल हुरूफ के लिए भी रूहानी कल्ब का सबब बना। जब यह वाक़या हजरत ताजुल आलमीन किबला को बताया गया तो उन्होंने फरमाया, फिक्र की कोई बात नहीं है, वापसी पर वो बैग कलकत्ता में मिल जाएगा। और जैसा उन्होंने फरमाया था वापसी पर वही हुआ। मखदूम गरामी की मादर मशफिका की खुशूसी इनायत व अता। दरबार शरीफ मिर्जा खेल में जिन चीज़ों के इंतजाम के लिए हुजूर पिरानी साहिबा ने वो बैग साथ किया था, उन चीज़ों का इंतजाम पहले ही से मिर्जा खेल शरीफ में मौजूद था। दरबार शरीफ के आदाब और रवायात। बीमारी के मुतालिक हजरत किबला ने फरमाया कि लोगों के हसद की बुरी तवज्जो का असर है जो वक्ती है, लिहाजा इससे निजात के लिए उस सरकारी तालाब में नहाने की हिदायत फरमाई की, जिसमें सिलसिला आलिया जहांगीरी के पिराने अज़ाम हमेशा से नहाते चले आए हैं। साथ ही साथ हम लोगों को भी ताकीद फरमाई कि आप लोग भी इस तालाब में नहाएं। हमारे सिलसिले का हर खलीफा वली है। अदब के बारे में फरमाया गया कि हमारे सिलसिले का हर खलीफा वली है, लिहाजा हमने अपनी औलाद को ताकीद कर दी है कि इस सिलसिले के हर खलीफा का एहतराम उसी तरह करे जैसे पिराने अज़ाम का एहतराम किया जाता है। इरशाद फरमाया कि हम जब भी हजरत शाह डिप्टी मुस्तफिजुर रहमान शाह साहब किबला के आस्थाने से गुजरते हैं तो हमेशा कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। हमने यही हिदायत अपनी औलाद, घर वालों और चाहने वालों को भी दी है। सज्जादा नशीन का मनसब। खाकसार राकिमुल हुरूफ ने अर्ज किया कि सरकार कभी भसौड़ी शरीफ में भी कदम रंजाई फरमाकर सिलसिले आलिया जहांगीरिया का फूलता फलता शादाब चमन मुलाहिजा फरमाया तो इरशाद फरमाया कि हमें मिर्जा खेल शरीफ से बाहर जाने का हुक्म ही नहीं है। हमें तो चाटगाम शरीफ भी गए हुए 15 साल हो गए, जो कि मिर्जा खेल शरीफ से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। हम इस मामले में मजबूर हैं। हमारी यही ख्वाहिश है कि सिलसिले के लोग तरक्की करें, फले फूले और सारी दुनिया में सिलसिले आलिया जहांगीरिया का परचम बुलंद रहे। हमें इससे बेहद खुशी होती है। फरमाया, हम खुद कुछ नहीं है, ये सब हमारे बुजुर्गों की जूतियों का तुफैल है। इस्तिगना। हम तो यही दुआ करते रहते हैं कि ऐ अल्लाह हमें इतना ना दे कि तेरी याद से गाफिल हो जाए, और ऐसा भी ना हो कि हमें अपनों के अलावा किसी और के आगे हाथ फैलाना पड़े। हजरत किबला जहाँ बरामदे में बैठे हुए थे, वहीं पर सिलसिले आलिया जहांगीरिया की बड़ी शील्ड रखी होती थी। खाकसार ने गुजारिश की कि हजरत इस शील्ड के छोटे एम्बलम बनवाए जाए तो कैसा रहेगा। बस इतना कहना था कि छोटे एम्बलम आ गए। परचम नवाजी। खाकसार राकिमुल हुरूफ ने फिर गुजारिश की कि एक परचम शरीफ भी हो तो कैसा रहेगा। इतना कहना था कि हजरत किबला मुस्कुराए और परचम भी मंगवा लिया, जिसका नमूना सादे कागज पर बनवाकर उसकी फोटो कॉपियां अता की गई। इसी तरह गिलाफ शरीफ किस अंदाज का होना चाहिए उसका भी माप और नमूना कागज पर बनवा कर अता किया गया। हिदायत फरमाई कि आइंदा गिलाफ शरीफ इसी नौइयत के तैयार होना चाहिए। इन सारी बातों ने खाकसार राकिमुल हुरूफ के दिल में ये डर पैदा कर दिया कि पता नहीं हमारे लाए गिलाफ कबूल होंगे या नहीं। बहरहाल इसी शशोपंज में मगरिब का वक्त आ गया। नमाज के बाद हमारे मियाँ हुजूर किबला ने दरबार शरीफ में हाजिरी दी और वापस खाना हिंद तशरीफ ले गए। खाकसार राकिमुल हुरूफ को कदम पोशी के लिए कुछ देर हो गई थी तो क्या देखता हूँ कि हमारे मियाँ हुजूर किबला के लाए हुए तीनों गिलाफ दरबार शरीफ में पेश कर दिए गए हैं। खाकसार राकिमुल हुरूफ को यह महसूस हुआ कि शायद ये बात हमारे मियाँ हुजूर किबला के इल्म में आ चुकी है। चुनांचे इसकी तस्दीक के लिए खाना हिंद दौड़कर पहुंचा और मियाँ हुजूर किबला की खिदमत में कदम पोश हुआ। मियाँ हुजूर किबला को जब गिलाफों के बारे में बताया तो फरमाने लगे कि हम लोगों ने जब कदमबोशी की थी तो गिलाफ नहीं थे। चुनांचे सभी लोगों ने दोबारा जाकर कदमबोशी की और गिलाफ शरीफ देखकर बेहद खुशी का इजहार किया। तहाइफ की कबूलियत और दिल बरी व खुर्द नवाजी। हजरत ताजुल आरफीन किबला ने हमारे मियाँ हुजूर किबला के लाए हुए तहाइफ को किस तरह सराहा, इसका अंदाजा इस तरह लगाया जा सकता है कि घड़ी पहन कर दिखाई, पापोश पे कदम बोशे पाए हुजूर ताजुल आरफीन हुई, वास्केट पे हुजूर किबला ने सदर मुबारक की जीनत बनी और फिर हम सबको बुलाकर बैठाया गया और हुक्का भी पीकर दिखाया गया
उस वक्त अंदाज़ गुफ्तगू हजरत किबला का ऐसा था कि शायद हुजूर फखरुल आरिफीन किबला खुद नहीं बोल रहे हैं। ताज पोशी और दस्तार बंदी, जिस शफकत और मोहब्बत का इजहार खुलूस के गहराइयों से हमारे मियाँ हुजूर किबला के हक में हो रहा था, इससे साफ जाहिर था कि पीदराना मोहब्बत जोश पर है। हुजूर ताजुल आरिफीन किबला ने हमारे मियाँ हुजूर के लिए खातिर व मदारात और पुरतकल्लुफ इनायतों में किसी किस्म की कमी की कोई गुंजाइश न रहने देने की कसम खा रखी थी। यहाँ तक कि बांग्लादेश में चावल का इस्तेमाल बहुत होता था। सरकार ताजुल आरिफीन किबला ने चपातियों का भी इंतजाम कराया था, जो उनके वालिदा माजिदा अजरा शफकत मादरे खुद अपने मुबारक हाथों से तैयार करती थीं। खाने और नाश्ते का वक्त हर चीज पेश करने का काम हजरत ताजुल आरिफीन किबला की हिदायत पर मुमताजुल मुहद्दिसीन हजरत मौलाना सैयद मकसूदुर रहमान शाह साहब किबला उर्फ सज्जादा मियाँ अपने हाथ से अंजाम देते थे। जुब्बा शरीफ की नवाजिश। जुमरात को ही असर और मगरिब के बीच हजरत ताजुल आरिफीन किबला ने हमारे मियाँ हुजूर किबला के लिए जुब्बा शरीफ अता किया और खाकसार राकमुल हुरूफ को खास तौर पर हिदायत फरमाई कि बेसौरी शरीफ के खास तकरीबात में इस जुब्बा शरीफ को जेब तन कराना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा जनाब सूफी सैयद अंसार शहनशाह साहब हसनी उर्फ बन्ने मियाँ फिरोजाबादी व जनाब सूफी मियाँ जान शाह साहब हसनी फरीदपुरी और सूफी हासी मोहम्मद यूनुस शाह साहब अजीजी रामपुरी को एक एक रुमाल अता किया गया। खाकसार राकमुल हुरूफ इस मौके पर कुछ देर से पहुंचा था कि हुजूर ताजुल आरिफीन किबला ने एक कमीज और टाई अता फरमाई, जिसे सिर पर रखकर खाकसार कदम बोश हुआ। बाद नमाज इशा सभी लोगों को आराम करने की इजाजत दे दी गई, क्योंकि अगले दिन हम लोगों को दरबार शरीफ से रवाना होना था। इसलिए अपना अपना सामान तरतीब देने का सिलसिला शुरू हो गया। साथ ही साथ हमारे मियाँ हुजूर किबला की फयाजी ने भी अपना रंग दिखाना शुरू किया। वहीं पर हस्बे मरातिब सभी नजराने पेश किए गए, यहाँ तक कि अपना कुर्ता भी आलिजाह नामी शख्स को उतार कर पहना दिया, जो गर्म कपड़े का था। दरबार शरीफ के हर फर्द को हमारे मियाँ हुजूर किबला ने कुछ न कुछ अता किया और इस बात का पूरा ख्याल रखा कि कोई भी बिना कुछ दिए रह न जाए। शब गुजरने के बाद जुमा की शुरुआत फिर नमाज फजर से हुई और इस मर्तबा नाश्ते से पहले हुजूर ताजुल आरिफीन किबला उस जगह तशरीफ लाए कि जिस जगह हम ठहरे हुए थे। हम सभी लोग उनकी आमद पर जमी बोस हो गए। हजरत किबला फरमाने लगे कि आज मैं यहाँ यानी खानाए हिंद 15 साल के बाद आया हूँ, वरना मेरा इस तरफ आना ही नहीं होता। हमारे मियाँ हुजूर किबला की तरफ मुखातिब होकर फरमाया था कि तुम्हारी वजह से चला आया। इस मौके पर एक मुफलर सर्दी के पेश नजर हमारे मियाँ हुजूर किबला को हुजूर ताजुल आरिफीन किबला ने मंगवा कर अपने हाथों से गले में लपेट कर खास तौर पर अता फरमाया। थोड़ी देर में हजरत किबला हवेली शरीफ में तशरीफ ले गए। दरबार शरीफ के तालाब में घुसले। हमारे मियाँ हुजूर किबला ने हस्बे हिदायत हुजूर ताजुल आरिफीन किबला तालाब मज़कूर में नहाने की ख्वाहिश जाहिर की, तो फिर हम सभी लोग हजरत शाह डिप्टी मुस्तफिजुर रहमान शाह साहब किबला अलैहिर्रहमा के आस्थाने के करीब पहुंचे, जहां इससे पहले भी मियाँ हुजूर किबला को तालाब में नहाने का शरफ हासिल हो चुका था। आज फिर हम सब लोग ने मियाँ हुजूर किबला के साथ गुस्ल किया और उसके बाद हम सब लोग खानाए हिंद वापस आ गए। उस वक्त तक ढाका से जनाब तारिक अनवर साहब 2 एयर कंडीशनर टोयोटा गाड़ियां लेकर हाजिर दरबार हो चुके थे। हम अलविदा कहने के लिए आहिस्ता आहिस्ता हवेली शरीफ की तरफ बढ़े। वापसी का रक्कत अंगेज और महबूबाना मंजर। दरबार शरीफ के सामने हजरत ताजुल आरिफीन किबला मैदान के बीच से निकलकर हवेली शरीफ तशरीफ ले जा रहे थे कि फौरन ही सभी लोग कदम बोश हो गए। अब हजरत ताजुल आरिफीन किबला बरामदे में खड़े थे, साथ ही उनके साहबजादगान मौजूद थे, जिनमें मुमताजुल मुहद्दिसीन किबला पेश थे। एक अजीब अफसुर्दगी का आलम था। सबके चेहरे उड़े हुए थे। हम लोगों के चारों तरफ 100-150 आदमियों का हुजूम था, जिनमें सभी की आंखें नम थी। कुछ लोग अपने जज्बात को काबू में रखने में बेबसी महसूस कर रहे थे। कुछ देर में यह देखने में आया कि जज्बात का बांध टूट चुका है। लगभग हर आदमी की आंखों से आंसू रवा थे। हुजूर ताजुल आरिफीन किबला पर भी मुसलसल सुकूत मुसल्लत था कि वह भी अपने आंसू रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। हम लोगों को जाता हुआ देखकर सिर्फ खला में एक अरसे तक देखते रहे। चारों तरफ मोहब्बत का समंदर उबल रहा था, जिसने रखत और आंसुओं का रूप अख्तियार कर लिया था। हमारा सामान गेट तक ले जाने में खुदा
खुद्दाम आपस में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे थे। छीना झपटी का वह समा काबिल दीद था। हमारे साथ हमारा सामान लिए खुद्दाम का हुजूम पीछे पीछे चला आ रहा था। हम लोग हुजूर ताजुल आरिफीन किबला की अलविदाई कदमबोशी के बाद जब तालाब के किनारे उस जगह पहुंचे कि जहां से दरबार शरीफ का नजारा खत्म होता था, हुजूर ताजुल आरिफीन किबला ताहत नजर बरामदे में खड़े हमारी रुखसती का मंजर एक अजीब अंदाज से देख रहे थे। तालाब के किनारे की पगडंडी मिट्टी और कीचड़ से भरी थी। अर्ज जहांगीरी का एहतराम, यही वो जगह थी कि जब हुजूर ताजुल आरिफीन किबला और दरबार शरीफ का नजारा खत्म हो रहा था। हमारे मियां हुजूर किबला ने तकल्लुब पर तरफ, नजाकत पर पलक, उसी जगह पर एहतराम, कदमबोशी और जमी बोशी फरमाई। ऐसे मौके पर बेसाख्ता मुंह से निकला, कहीं दस्त व सहरा में होगा बसेरा, सलाम गुलिस्तां के हम जा रहे हैं। दरबार शरीफ के आखिरी दरवाजे से बाहर निकलकर खाकसर राकमुल हुरूफ और हमारे मियां हुजूर किबला हस्बे हिदायत हुजूर ताजुल आरिफीन किबला एक गाड़ी में बैठे और बाकी हजरात अपने सामान के साथ दूसरी गाड़ी में बैठे। नमाज जुम्मा से पहले जनाब तारिक अनवर साहब हमें अपने फ्लैट ले गए थे। वहाँ उन्होंने हमारे वास्ते पहले ही से खाने का बेहतरीन इंतजाम कर रखा था। आपका खुलूस और खातिर मदारत हकीकत में दरबार शरीफ की तरबियत का खुसूसी इकराम कहलाने के मतरादफ है। नमाज जुम्मा हम लोगों ने हस्बे हिदायत हुजूर ताजुल आरिफीन किबला शहर चाटगाम शरीफ की मस्जिद कदम मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अदा की। यही वह मस्जिद है जहां हुजूर फखरुल आरिफीन क़द्दस सिर्रुल अजीज नमाज जुम्मा अदा फरमाते थे। इसी मस्जिद में मालूम हुआ कि हुजूर ताजुल आरिफीन किबला के परखुर्द मौजूद हैं। उनसे भी मुलाकात हुई। इसके बाद हम लोग हवाई अड्डा चाटगाम की तरफ रवाना हो गए। दोनों गाड़ियां रनवे पर पहुंचा दी गई। जैसे कि मुल्क के सरबराह आला और मुमताज वीआईपी रूम में बैठे। हवाई जहाज की आमद पर करीब दोपहर बाद चाटगाम शरीफ से रवानगी हुई। आधे घंटे के बाद हम कोलकाता पहुंच गए थे। कोलकाता में हुजूर ताजुल आरिफीन किबला की पेशगोई की तकमील। कोलकाता हवाई अड्डे पर हमारा वो बैग जो सूफी हाजी मोहम्मद यूनुस शाह साहब अजीज रामपुरी भूल गए थे और जिसकी वापसी की पेशगोई हुजूर ताजुल आरिफीन किबला ने फरमाई थी, बाऐनी इसी तरह महफूज मिला। कोलकाता से हम लोग करीब 7:30 बजे बजरिए तैयारा दिल्ली शरीफ के लिए रवाना हुए और करीब 10 बजे दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली शरीफ और दरबार शरीफ की यादें। दिल्ली हवाई अड्डे पर हमारे मियां हुजूर किबला के बड़े साहबजादे हजरत सूफी मोहम्मद जावेद हसन शाह लियाकती नायब सज्जादा नशी दरगाह मोहल्ला हसनी अजीज़ मुर्शिद नगर बिसौरी शरीफ बशमूल सूफी सैयद मोहम्मद मोइन मियां काजमी नवाबी लियाकती कानपुरी दहलवी और डॉक्टर पाल साहब और दीगर अहले मोहब्बत इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। यहाँ से हुजूर महबूब औलिया मआरफ का सफर और मुहिब्बीन के लोधी कॉम्प्लेक्स फ्लैट 2295 लोधी रोड तशरीफ लाए। खुर्द नौश का वह अजीम जखीरा जो बतौर ज़ादिरा हज़रत ताजुल आरिफीन किबला ने हमराह किया था, तनाउल करने के लिए सभी हाजरीन को पेश किया गया। तो इस माहौल में दरबार शरीफ की याद आ गई। फिर क्या था, रात भर उसी दयार मुक़द्दस की बातें होती रहीं। एक मदहोशी थी, तासुरात का खुमार था। हर एक के दीदा दिल में दरबार शरीफ का नज़ारा था। हज़रत ताजुल आरिफीन किबला की मजलिसों की सरशारी थी। दिल्ली में बुजुर्गान सलासिल के आस्थानों की हाजिरी के बाद मुर्शिद नगर बिसौरी शरीफ तहसील व रेलवे स्टेशन जिला रामपुर यूपी वापसी हुई। काबतुल अशाक बाशद ई मुकाम हर के नाकिस आमद ई जाशत तमाम। हुजूर महबूब औलिया आज भी दरबार शरीफ की कैफियत से मस्तगरक नजर आते हैं। जरूरी ऐलान व इल्तिमास बाइजाजत हुजूर महबूबुल औलिया सनदुल अस्फिया शाखुल मशाइख हज़रत सैयदना ख्वाजा सूफी लियाकत हुसैन शाह साहब किबला और हज़रत मुन्ने मियां सरकार दामत बरकातहुम कुदसी सज्जादा नशी दरगाह मोहल्ला हसनी अजीज़ी मुर्शिद नगर बिसौरी शरीफ रेलवे स्टेशन मिलक जिला रामपुर यूपी हिंदुस्तान। तमाम वाबस्तगान सिलसिला आलिया जहांगीरिया हसनिया अजीजिया को मालूम हो कि हम जानशी हुजूर सुल्तान औलिया शहीद मिल्लत सैयदना ख्वाजा सूफी अब्दुल अजीज शाह हसनी जहांगीरी क़द्दस सिर्रहु नूरानी की मुकम्मल सवानह उमरी शरीफ बनाम सीरत अजीजुल औलिया तरतीब देकर बहुत जल्द अवाम ख्वास और खुसूसन वाबस्तगान सिलसिला की खिदमत में पेश करने का मजबूत इरादा कर चुके हैं। लिहाजा तमाम खुलफाए किराम सूफाए जी एहतराम और वाबस्तगान सिलसिला से इल्तिजा है कि वह हुजूर अजीजुल औलिया क़द्दस सिर्रहु की हयात मुबारक के हसीन लम्हात जो उन्हें नसीब हुए थे, उनके हालात वाक़यात मुशाहिदात और उनके मुक़द्दस ख्वारिक़ आदात
خیالات، ملفوظات، ارشادات، کرامات سے متعلق مضمون نیچے دیے گئے پتے پر بھیجنے کی کوشش کریں اور اپنی محبت کا ثبوت پیش کریں۔ خاکسار محمد اسلم شاہ لکھنوی افی انہو رزاق حسن جہانگیر ابوالعلائی چشتی قادری، پتہ 79D ماسٹر کنہیا لال روڈ، ایش پارک، لکھنؤ۔